محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب، 28واں باب، حیرت انگیز بات۔ اس بچے کے دیے ہوئے تیر لازماً نشانے پر لگتے تھے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جب قریش اور حوازن کے درمیان فجار کی لڑائیاں ہو رہی تھیں تو قریش کے لوگوں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ کئی بار یہ تجربہ ہوا کہ جس دن ابو طالب لڑائی میں شریک ہوتے ہیں اس دن قریش کو لازماً فتح حاصل ہوتی، اور جس دن وہ ان کے ساتھ نہ ہوتے اس دن وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر پاتے، بلکہ بسا اوقات ان کو غنم کے مقابلے میں شدید نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جس محاذ پر جس سمت ہوتے اس طرف دشمن کا زور بالکل ہی ٹوٹ جاتا اور اس جانب سے وہ ہزیمت اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ ان دنوں ابو طالب کی تیر اندازی اور ان کے جچے تلے نشانے کی بڑی شہرت ہوئی، اور یہ بات ان کے ساتھیوں کے لیے بڑی تعجب خیز تھی، کیونکہ ابو طالب انہی کے برابر کے تیر انداز تھے اور اس سے پہلے تیر اندازی میں کسی غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب ان کے ہم نشین سرداران قریش نے ان کی تیر اندازی کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، میں خود نہیں جانتا کہ کیا بات ہے، میں تمہاری طرح ہی نشانہ لیتا، کمان کھینچتا اور تیر چھوڑتا ہوں، مگر ہاں ایک بات نے مجھے خود حیران کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک نوعمر لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب بھی یہ لڑکا مجھے نیچے گرے ہوئے تیر اٹھا کر دیتا ہے اور وہ تیر میں چھوڑتا ہوں تو مجھے کچھ اس طرح کا یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ تیر خالی نہ جائے گا، اور وہ تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے۔ ابن عبداللہ کا دیا ہوا کوئی تیر بھی قطع نہیں گیا۔ ابو طالب کے ساتھیوں اور دوسرے جنگجو نوجوانوں نے ان کے کہنے پر گھوم کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو ابو طالب کے پہلو میں ان کی کمان سنبھالے ہوئے کھڑا تھا۔ بھولا بھالا معصوم سا چہرہ، چمکتی ہوئی روشن آنکھیں، چہرے پر حیا کی جھلک، یہ ابو طالب کا بھتیجا، ان کے مرحوم بھائی عبداللہ کا یتیم فرزند تھا۔ لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے، اس تجسس کے ساتھ کہ آخر اس بچے کے ہاتھ میں کون سی برکت ہے کہ اس کا دیا ہوا تیر سیدھے دشمن کے نشانے پر ہی جا کر لگتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خوب خوب، جیسا اس کے دادا نے نام رکھا تھا یہ ویسا ہی ہے، بالکل ہی ویسا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے سر سے باپ کا سایہ اس وقت اٹھ گیا تھا جبکہ وہ ماں کے پیٹ ہی میں تھے۔ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں آج تک کسی بچے کا نہیں رکھا گیا تھا، اس لیے لوگوں نے پوچھا، یہ تم نے کیسا انوکھا نام رکھا ہے؟ بوڑھے سردار عبد المطلب نے کہا، مجھے توقع ہے اس بچے کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد، بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا، رکھا ہے۔ ان کی ماں آمنہ تو بس اپنے بچے کی خاطر ہی جی رہی تھیں۔ شوہر عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ جب عبداللہ
شام کے سفر پر گئے تھے تو آمنہ کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سفر سے واپس آنے پر وہ اپنے شوہر کی گود میں ایک نومولود تحفے کے طور پر رکھ دیں گی کہ یہ ہے تمہاری نشانی، مگر آمنہ کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ عبداللہ شام کے سفر سے واپسی میں یثرب پہنچے تو بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن کر دیے گئے۔ عبداللہ مر گئے مگر آمنہ کی وہ آرزو زندہ رہی کہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ کے حضور پیش کریں۔ وہ اس لیے اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر تنہا نہیں جانا چاہتی تھیں۔ ان کو انتظار تھا کہ محمد بھی سفر کے قابل ہو جائیں تو یثرب جائیں اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے اور ان کی دایا حلیمہ سعدیہ ان کو مکہ آ کر آمنہ کے حوالے کر گئیں تو آمنہ نے سفر کا ارادہ کر لیا اور 6 سال کے بچے کو ساتھ لے کر یثرب گئیں۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کی قبر پر پہنچ کر یہ کہا کہ عبداللہ دیکھو میں تمہاری امانت لے آئی ہوں، یہ ہے تمہاری نشانی، تمہارے گھرانے کا چراغ، تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی ہیں اور اب اس دنیا میں ان کے لیے کوئی فریضہ رہ نہیں گیا جس کے لیے وہ مزید زندہ رہیں۔ چنانچہ یثرب سے واپسی کے وقت مقام ابوا پر وہ بیمار ہوئیں اور وہیں اپنے رفیق حیات سے ملنے کے لیے دنیا سے کوچ کر گئیں۔ حالت سفر میں 6 سال کا معصوم بچہ تنہا رہ گیا۔ آمنہ کے ساتھ ان کی کنیز ایمن بھی تھیں۔ ایمن نے بھی اپنے آقا زادے کو دودھ پلایا تھا۔ یتیم بچے کو بوڑھی کنیز نے اپنے سینے سے چمٹا دیا اور مالکن کے کفن دفن کے انتظام سے فارغ ہو کر وہ اسے مکہ لے آئیں اور بوڑھے سردار عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ بہو کے انتقال کی خبر مل چکی تھی۔ عبد المطلب نے یتیم پوتے کو، جس کا باپ ایک سفر میں بچھڑ گیا تھا اور جس کی ماں دوسرے سفر میں داغ مفارقت دے گئی تھی، اپنی آغوش شفقت میں چھپا لیا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب بھی اپنی منزل پر جا پہنچے، مگر دم آخر اپنے بیٹے ابو طالب کو پاس بلا کر مرحوم بیٹے کی اس نشانی کو ان کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اس بچے کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھنا۔ ابو طالب نے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی وصیت کو حرف بہ حرف پورا کریں گے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا